هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان اور خواتین میں شان بیان کی جائے گی اس عظیم المرتبت ہستی کی کہ جن کے بابا تمام انبیاء کے امام ہیں اور جن کے زوج تمام اولیاء کے سردار ہیں اور جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور جن کے صاحب زادگان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، ظاہرہ ہیں، زاہدہ ہیں، عابدہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، ذکیہ ہیں، ذال سے بھی اور زے سے بھی. آپ بطول ہیں، یعنی سب سے جدا اور کٹ کے رہنے والی، حسن کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، حسب و نسب کے اعتبار سے. اور آپ کون ہیں؟ آپ ہیں سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ. آپ ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء. دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان اور چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرائے زیبا کی شان اور اہل محشر جن کی آمد پر رکھیں نیچی نظر. کس قدر اونچی ہے اس شہزادیے والا کی شان، کس قدر اونچی ہے اس شہزادیے والا کی شان. جناب کردار میں، گفتار میں، چال میں سرکار دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں. اما عائشہ اس کی گواہی دیتی ہیں اور نہ صرف اتنا بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لحم و دم ہیں اور جن کے لیے سرکار فرماتے ہیں فاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں. آج ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کی وساطت سے عورتوں کو توقیر بھی ملی ہے اور تعظیم و تکریم بھی. میرے ساتھ ایسی اسکالرز موجود ہیں اور جب بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی تو آج میں ریکال کر رہی تھی کہ جب ہم یہاں آئے تھے شروع میں تو کس طرح سے ہم آپس سے سیکھتے تھے اور وہ عقیدت جو سیدہ پاک سے ہونی چاہیے وہ میں نے ہمیشہ ان کے یہاں ان کے کلام میں ان کی گفتار میں وہ ادب دیکھا ہے، وہ احترام دیکھا ہے. اللہ آپ کو اور نوازے. اور سخن پرور بھی ہیں، ذی خرد بھی ہیں، ذی وقار بھی ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکبی صاحبہ سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحبہ آج کا موضوع ایسا ہے کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، اور آپ میرے ساتھ موجود ہیں، اس سے مجھے اور خوشی اور طمانینت محسوس ہو رہی ہے. میرا یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ اسی غلامی میں اہل بیت کی غلامی میں رکھے مرتے دم تک ان کی محبت اور ان کی عقیدت. اللہ یہ غلامی ہم سب کو عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے والا. آج کا پروگرام مزید آگے بڑھاتی ہوں اور جو میری دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ ان کے یہاں بھی میں نے محبت دیکھی ہے، اہل بیت سے ادب و احترام دیکھا ہے، صحابہ کرام سے، ازواج مطہرات سے، صحابیات سے، صالحات سے. یہ بہت پیاری ہیں اور یہ عام فہم اور سادہ گفتگو کرتی ہیں لیکن بہت اچھی بات کرتی ہیں. عالمہ انیلہ فتح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو اور دیکھنے والوں کو میری جانب سے رمضان کریم بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. اور آج کے یوم پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بہت پیارا ذکر کرنے جا رہے ہیں شہزادی کونین بانوے مرتضیٰ اور ام الحسنین کا.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنی تیسری مہمان ماشاءاللہ ثنا خواں ہیں اور عقیدت مند ہیں، ارادت مند ہیں اور بہت ہی خوبی کے ساتھ نعت خوانی کرتی ہیں۔ جب بات ہو مناقب کی تو ان کا کوئی ثانی نہیں، نئے کلام ریسرچ کرنا ماشاءاللہ۔ سلام عرض کر رہی ہوں محترمہ افضا نوید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضا آپ کو رمضان کی مبارک ہو بہت بہت، اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور بہت خوبی کے ساتھ آپ نے آغاز کیا حمدیہ کلام سے، اور گائے گائے میں دیگر کلام بھی شامل کرتی رہوں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آتی ہوں، اور آج سیدہ کائنات کا دن ہے، اور سیدہ پاک کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے فضائل اور آپ کی مناقب ڈاکٹر صاحبہ جب اپنے انداز میں بیان کرتی ہیں نا تو پھر وہ چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے، سعادت دے، ہم ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک ردائے تطہیر، امام الانبیاء کی تصویر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کا وہ پھول کہ جس نے فیض نبوت سے براہ راست انوار جذب کیے، اور آپ کا ایک مقام اور آپ کی شخصیت خواتین کے لیے اسوہ کامل ہے، سیدہ خاتون جنت کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے لیے آپ کی سیرت مبارکہ اللہ نے آپ کے اسوہ کو اسوہ کامل، اسوہ حسنہ قرار دیا۔ سیدہ خواتین کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ آپ کی بطور بیٹی دیکھیں، بطور ماں، بطور بیوی، ہر لحاظ سے آپ کا کردار مثالی ہے، آئیڈیل ہے، اور ہمیں نگاہوں میں، دل میں بسا لینا چاہیے۔ آپ کے تعارف پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں سید المرسلین، امام الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی۔ چاروں صاحبزادیاں اپنی جگہ ایک منفرد شان رکھتی ہیں، مگر سیدہ کی ایک جداگانہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز خاص ہیں آپ۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ، اور پاکیزہ آغوش میں، پاکیزہ گھرانے میں پاکیزہ اقوال سنے، پاکیزہ تربیت پائی، اور اپنے ہر موقع پر اسے کامل طریقے سے دکھایا بھی اپنی سیرت و کردار سے۔ جب بات آتی ہے آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کی تو دیکھیں ہم قرآن مجید میں ہی دیکھیں تو سیدہ خود ہی نہیں بلکہ آپ کے سارے گھرانے کی شان کتنی آیات میں بیان ہوئی، مختلف انداز سے۔ سورہ دہر میں آپ کی سخاوت کی بات ہوئی، آپ کا عطا کرنے کی بات ہوئی، آپ کی اللہ سے محبت کی بات ہوئی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ نے آپ کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے مومنین کو اسے قابل تلاوت بنا دیا، قرآن مجید کا حصہ بنا کر۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ اکبر، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور آپ کو مالک ردائے تطہیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ہر طرح کی نجاست کو آپ سے دور کر دیا، پاکیزہ کر دیا، مطہر کر دیا، اور ایسے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھی دل پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت سچی ہو تو دل پاک ہوتا چلا جاتا ہے، ظاہر اور باطن سے پھر اس کا اظہار ہوتا ہے اس پاکیزگی کا۔ اور یہاں طہارت وہ والی لی جا رہی ہے جو آپ کے کردار کو بدلے، آپ کے عمل کو بدلے، آپ کی عبادات میں خشوع و خضوع آئے، ایک حسن آ جاتا ہے۔ یہ حسن سیدہ کائنات ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس کے اعمال میں بھی وہ جھانکنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ کہ آپ کے پورے گھرانے کا ذکر آتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بیٹوں میں آپ کے بیٹوں کا ذکر ہے، خواتین میں واحد ہے سیدہ کائنات، نفس پیغمبر ہوتے ہیں تو آپ کے شوہر سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں ان کی شان بیان ہوتی ہے اس گھرانے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنی جگہ اتنے پیاری پیاری احادیث ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی کیا۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کی لخت جگر ہے، اس سے اور بڑا کیا مقام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے آپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے آپ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے حضور کو ناراض کیا اس نے گویا اللہ کو ناراض کیا۔ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، آپ خواتین جنت کی سردار ہیں،
اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ آپ کی آنکھ میں آنسو نہ ہو. اس جدائی اور فرقت میں آپ اس قدر گریہ فرماتی ہیں کہ فقط 6 ماہ اس کے بعد رہیں اور آپ بھی جا ملی اپنے سبحان محبوب اللہ. آقا سے، اپنے محبوب والد گرامی سے. جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 نازل ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بابا جان کہتی تھی وہاں یا رسول اللہ کہہ کر پکارا. سبحان تو اللہ. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ آپ بابا جان ہی کہیے. اللہ اکبر. اللہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ سے مخاطب ہوتے تو فرماتے فدا کا امی و ابی، کہ یا میرے رسول. ماں باپ آپ پر سبحان قربان. اللہ. یہ سبحان سیدہ کے علاوہ کس کو یہ اعزاز کیا حاصل کہنے، کہ کیا حضور ایسے کہنے، فرمائیں. کیا کہنے. یہ ذکر خیر ہے، یہ ذکر خاص ہے. درود پڑھتے رہیں. حاضر ہوتے ہیں. جی جناب، ہے سارے مہینوں سے نرالا ماہ رمضان، اور رمضان المبارک کی شان ہے اور ہم سب پہ رب تعالیٰ کا احسان ہے. لیکن خاتون خانہ جو ہیں ان پہ ذمہ داریاں ہیں، اور سحر دیکھ رہی ہیں، افطار دیکھ رہی ہیں، کوکنگ ہو رہی ہے، دیگر معاملات بھی، تو کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو اگر کاموں سے تھک جائیں تو تسبیح فاطمہ کا ورد کیا کریں. آج یوم وصال فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ادنا سی جسارت کر رہی ہوں، لیکن جانتی ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو نہیں پائے گا. تو اسکالرز یہاں آن دی سیٹ موجود ہیں، اور محترمہ افضا نوید میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں اور کلام بھی شامل کریں گی. لیکن ابھی میں عالمہ انیلا فتح آپ کی سمت آ رہی ہوں. سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ سیدہ کائنات کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ کا جو زہد و تقویٰ ہے اور عبادت گزاری کا جو عالم ہے کہ فنا فی اللہ ہمیں آپ نظر آتی ہیں، تو ان کی عادات، ان کے خصائل کس طرح بیان کریں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، علی کے دل کا سرور زہرا، عبادتوں کے نگر کی ملکہ، عنایتوں کا غرور زہرا. سبحان اللہ. سبحان سیدہ طیبہ طاہرہ متقیہ پرہیزگار، ہم سب آپ پر قربان. آپ سلام اللہ علیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت محبوب خاتون، بہت محبوب بیٹی، صاحبزادی. جیسے آپ نے ابتدائیہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھیں، نشست و برخاست میں، گفتار و کردار میں، ہر لحاظ سے. تو وہی عکس زہد و عبادت کا، وہی عکس عادات و خصائل کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا. گویا آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و فضائل، آپ کے خصائل، آپ کے زہد و تقویٰ کا عکس ہیں، آئینہ ہیں. آپ ان کا پرتوں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کا زہد و تقویٰ اور فقر شہزادی کونین ہیں، سردار ہیں خواتین کی، مگر فقر دیکھیں آپ کا زہد و تقویٰ دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے اپنی صاحبزادی کو فرماتے ہیں کہ میرے قریب آئیے. آپ قریب جاتی ہیں، فرمائیے اور قریب آئیے. آپ قریب جاتی ہیں، فرمایا اور قریب آئیے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہیں تو چہرہ زرد ہے فاقوں سے، خون کی روش آپ کے چہرے پر نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مقدسہ سے آنسو بہتے ہیں، اور آپ سیدہ کائنات کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میری بیٹی کو کبھی بھوکا نہ رکھنا. سبحان اللہ. سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی پیٹ میں بھوک محسوس نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقہ، ہم نے دیکھا کہ کئی دن آپ کے گھر، انہا کے گھر فاقے ہوا کرتے تھے، اور آپ کی سخا، آپ کو جود کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی پھٹا پرانا کپڑا دے دو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پرانا کپڑا تھا. آپ دینے کا جب خیال آیا تو اللہ رب العزت کا حکم یاد آ گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ وہ چیز
دو جو تمہیں محبوب ہو، وہ چیز نہیں جو بیکار ہو یا جو پرانی ہے. آپ نے اپنی وہ قمیض جو آپ کو جہیز میں ملی تھی وہ اس سائل کو دے دی. آپ کی جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ جب آپ ایک روز کھانا لے کر بیٹھتی ہیں، حضرت حسنین کریمین نے کھا لیا ہے، حضرت علی شیر خدا نے کھا لیا ہے، آپ بچی ہیں، آپ کھانا لے کر ابھی بیٹھی ہی ہیں، تناول فرمانے لگی ہیں کہ ایک سائل دستک دیتا ہے اور صدا دیتا ہے کہ 2 وقت کا بھوکا ہوں. آپ اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں کہ یہ جا کر اس سائل کو دے دیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدہ آپ نے بھی تو نہیں کھایا، آپ بھی تو 1 وقت کی بھوکے ہیں. فرمایا میں 1 وقت سے بھوکی، 2 وقت کا بھوکا ہے، سبحان اللہ. لہٰذا میرے حصے کا کھانا انہیں دے دیا جائے. آپ کے جود و سخا کا عالم یہ ہے. اور پھر جب عبادت گزاری کی بات کرتے ہیں تو گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں. حسنین کریمین کے کام خود سر انجام دیتی ہیں، حضرت علی شیر خدا کے کام خود سر انجام دیتی ہیں، چکی پیستی ہیں، لیکن زباں پر قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے ایک دن سیدہ پاک کے گھر تشریف لے گیا تو جا کر دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں پنکھا ہے، آپ کے بچے سو رہے ہیں اور آپ پنکھا کر رہی ہیں اور زباں پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے. فرمایا میری عجیب کیفیت ہو گئی. اسی طرح حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، میں نے سوچا سیدہ پاک کے ہاں حاضر ہو جاؤں. آپ کہتی ہیں جب میں گئی تو دروازہ بند ہے مگر چکی پیسنے کی آواز آ رہی ہے. سبحان تو اللہ. آپ کہتی ہیں میں نے جھانکا تو دیکھا کہ حضرت سیدہ کائنات اس چکی کے سہارے آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے. سبحان حسنین اللہ. کریمین کا گہوارہ جو ہے وہ خود بخود ہل رہا ہے. فرماتی ہیں میں نے یہ معجزہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ سخت گرمی تھی، مشقت کر رہی تھی سیدہ فاطمہ، اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو غالب کر دیا اور ان کے خود بخود ہوتے چلے گئے. سبحان تو آپ کی جو عبادت گزاری یعنی کام بھی ہے، ذمہ داری بھی پوری ہے، مگر اللہ کے حضور حاضر بھی ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ شام سے صبح تک گریہ گزاری کرتی ہیں، روتی ہیں، عبادت گزاری کرتی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے دعا کرتی ہیں سبحان اور اللہ. عبادت کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھیں. سبحان اللہ. جب آخری آپ سجدہ کرتی تھیں تو وہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ اذان فجر ہو جایا کرتی تھی. اور پھر آپ فرماتی تھی کہ اللہ رات کو اتنا مختصر کر دیا کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کی سخا، آپ کی عنایت، آپ کی نرم مزاجی، آپ کا اخلاق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آئینہ اور پرتو ہیں. اور ایک بات میں یہاں کہوں گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی نعمت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نوازا. یہ اللہ کا احسان ہے. اور پھر یہ ایک اور احسان ہم خواتین پر کہ ہمیں سیدہ کائنات جیسی رول ماڈل عطا کی. سبحان ہم اللہ. سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم آمین. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی اور اب بات کرتے ہیں آپ کی گھریلو زندگی کے تعلق سے. بالخصوص ہم جیسے آج کی ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو پھر وہ کہیں وہ ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے تھک بھی جاتی ہے اور پریشان بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں میں یہ دیکھتی ہوں کہ ورکنگ وومن کی بات میں اس طرح سے بھی کر رہی ہوں کہ اگر وہ نہیں بھی ہے، وہ صرف ایک ہاؤس جو ہے وائف ہے، وہ بھی پریشان نظر آ رہی ہے. اب یہاں ہم جو سیدہ کائنات کا اسوہ دیکھ رہے ہیں کہ گھریلو زندگی میں کتنی پرفیکشن نظر آ رہی ہے. ایک طرف شوہر کا خیال ہے، ایک طرف بچوں کی تربیت ہے، تو ایک عورت کو اپنی ذمہ داریوں سے اویئر ہونا کتنا ضروری ہے اور پھر ان کو احسن طریقے سے نبھانا. شکریہ ندا. دیکھیے میں اسے 3 انداز سے دیکھوں گی، آپ 3 جہتیں خصوصی طور پر. دیکھیے ایک تو ہے کہ اللہ کی بندگی سے آپ کبھی بھی غافل نہ ہوں. سبحان اللہ. اب سیدہ کی جب بھی ہم سیرت و کردار پر نگاہ ڈالتے ہیں، جو بھی کام کر رہی ہیں زبان مبارک پر ذکر جاری ہے، تلاوت کلام الہی جاری ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبحان اللہ. یہاں حسنین کریمین کو دیکھیں تو سکھائے کس نے ان کو آداب فرزندی. اسلام کی آبیاری کے لیے انہیں یوں تیار کیا جا رہا ہے کہ دونوں شہزادگان کی آپ زندگی پر نگاہ ڈالیں تو امام حسن علیہ السلام نے امت کے اتحاد کے لیے اتنی کوششیں کی، امام حسین علیہ السلام نے سارے خانوادے کو قربان کر دیا. تو یہ کہاں سے آیا ہے رنگ؟
یہ سیدہ کی ان مناجات تو عورتوں کی اصل ذمہ داری تو پھر تربیت ہے نا. Exactly. اصل کام ہی یہی ہے پھر اس کا. بالکل ایسا ہی ہے ندا. اور بیک وقت اب گھریلو زندگی پر بھی تھوڑی بات کی انیلا نے. میں اسے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک تھوڑا سا اس تعلق سے بات کرنا چاہوں گی کہ ایک زوج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور سیدنا مولا علی مرد میدان ہیں, مرد مجاہد ہیں, فاتح خیبر ہیں. ایک ان کی شان ہے جو میدان میں نظر آتی ہے. تو اب ایسے فرد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ گھر کی فکر سے آزاد ہو. سبحان اللہ. گھر کے حوالے سے آپ پریشان ہو تو آپ مرد میدان ویسے نہیں بن سکتے. بالکل. اور سیدہ نے مکمل اور بھرپور ساتھ دیا کہ آپ کو کبھی گھر کے حوالے سے آپ کو فکر مند اور پریشان ہوتا نہ دیکھا گیا. کبھی کسی بات پر سیدنا مولا علی غمگین ہوئے تو فوراً دل جوئی کے لیے حاضر ہو گئی. سبحان اللہ. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر کے لیے اتنا اہتمام کرتی. یہ تواتر سے آپ پڑھیں گے, چکی پیسنا, پانی بھرنا, ہاتھوں میں چالے پڑ جانا, مگر زباں پر شکوہ نہ آیا. سبحان اور اللہ. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ محنت کر کے کچھ لے کر آئے ہیں تو بخوشی قبول کیا. اور اگر ان کی بھی شان کرم ایک عجب انداز تھا, جو کچھ کسی نے سوال کیا تو سب دے کر گھر خالی ہاتھ آئے تو نہ درخواست کی نہ شکوہ کیا. تو یہ عجب شان بے نیازی ہے, شان فقر اختیاری ہے اس گھرانے کا. یہ نہیں کہ اضطراری اور اختیار سے اپنے سب کچھ دے دینا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیدنا مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت اچھا ان کی ایک ریلیشن شپ, ایک حسن سلوک. پھر بنو ہاشم کے فقیروں غریبوں کو دیتے چلے جانا, جو کچھ آیا اسے بانٹتے چلے جانا. سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ تشریف لے کر جانا. یہ ایک رشتہ داروں سے حسن سلوک, صلہ رحمی آپ کی اس سیرت و کردار میں نظر آتا ہے. اور آپ سخاوت کے نقطۂ کمال پر اگر اس دور میں نظر آ رہی ہیں تو بچپن بھی دیکھیں تو بچپن میں بھی آپ کا یہی عالم تھا کہ کچھ آتا تو بانٹ دیا کرتی تھی. پھر اسی طریقے سے آپ نے جیسے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے دین کا مرکز اور محور ہے, ہماری زندگی کا, ہماری شریعت کا حتمی معیار حضور کی ذات مبارک ہے, جس کے رنگ ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. جناب یہ خود غرضی کی جو ضد ہوتی ہے نا, ایثار, یہ ایثار والے ہیں. یہ اپنی ضروریات پہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے والے ہیں. عطا ان کی وراثت ہے, سخا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV کی یہ ہیوج افطار ٹرانسمیشن, جس کا سرنامہ ہے نعمت افطار. اور یہ ہے جناب خواتین کا اسپیشل سیگمنٹ, یعنی طبقہ نصفہ, طبقہ خواتین کے لیے ماہ رمضان اور خواتین. اور آج ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے کی ادنا سی جسارت کر رہے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو. میرے ساتھ عالمات موجود ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ یعنی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, عالمہ انیلا فتح موجود ہیں, اور جناب جو ثنا خواہ موجود ہیں وہ ہیں ماشاءاللہ افضا نوید. آپ کی سمت آؤں گی انیلا فتح, اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت, اطاعت اور فرما برداری کا جو احوال ہے, اور یہ جو ہم باپ بیٹی یعنی والد گرامی سے آپ کی محبت کا جو حال دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس دل چاہتا ہے کہ ایسے واقعات ہم سنتے رہیں. سنانے والے کو بھی لطف آ رہا ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی. کیا کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت. جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی ایک لطف آ رہا ہوتا ہے. یہ بہت خوبصورت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور سیدہ فاطمہ کی حضور سے محبت. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ چھوٹی تھی, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے تو دروازے پر کھڑے رہتے, دستک دیتے, تیز آواز سے سلام کرتے. پھر سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے والد آ گئے ہیں. جب تک سیدہ فاطمہ استقبال کر کے اندر نہ لاتی, حضور اندر تشریف نہ لاتے تھے. آپ جاتی, ہاتھ پکڑ کر اندر لاتی, بٹھاتی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتی اور اپنی محبت کا اظہار فرماتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, میں پھر پوچھا کرتی تھی فاطمہ تم کیا باتیں کرتی اپنے ابا جان سے, تو وہ پھر مجھے بتاتی تھی وہ باتیں. اور یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کسی نے سوال کیا حضرت عائشہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے بلا تعامل فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اور مردوں میں کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے زوج حضرت علی شیر خدا رضی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو بے حد محبت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ کا حجرہ، آپ کا کمرہ کچھ دور ہو جاتا ہے، مدینہ ہے ہی چھوٹا تھا اس وقت، اور بھی قریب قریب گئے تھے، مگر کچھ دور چلی گئیں کہ سیدہ کائنات نظر نہ آتی تھیں، تو ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آئیں، تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تم میرے قریب کسی حجرے میں نہیں آ سکتی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان یہاں کوئی میرا حجرہ نہیں ہے، ہاں آپ کے ایک انصاری صحابی کا حجرہ ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنا حجرہ ہم سے تبدیل کر لے تو میں اس قریب آ جاؤں یہاں۔ تو آپ فرماتے ہیں فاطمہ مجھے حیا آتی، شرم آتی ہے، میں کیسے ان سے یہ بات کہوں؟ تو کسی نے یہ بات سن لی اور حارثہ بن نعمان تک پہنچا دی جن کا حجرہ تھا۔ آپ فوراً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی؟ میرا تو مال، میری جان، میری ہر چیز آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فوراً وہ حجرہ تبدیل کر لیا، اور روایت میں آتے ہیں اس حجرے میں چھوٹی کھڑکیاں بھی تھیں جہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری محبوب بیٹی کو دیکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور جب صبح نماز فجر کے لیے وہاں سے گزرا کرتے تھے تو قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ اور آپ کی محبت کا عالم یہ دیکھیں، جب شہر سے جاتے تھے سب سے آخر میں سیدہ پاک سے خطاب کرتے تھے، کلام فرماتے تھے، اور جب شہر میں واپس آتے تھے تب بھی سب سے پہلی بات اپنی پیاری بیٹی، پیاری صاحبزادی سے ہی کرتے تھے۔ سبحان آپ کی اللہ، محبت فرماتے عجیب محبت تھی۔ اور سیدہ فاطمہ کیسے محبت کرتی تھی؟ آپ فرماتی جب آپ چھوٹی تھی، اور ہم سب نے وہ واقعہ سنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ پر کسی نے اوجڑی، کفار و مشرکین نے اوجڑی لکھی، آپ روتی جاتی، اسے صاف کرتی جاتی، یہ محبت کا اظہار تھا۔ اور ان کفار و مشرکین کے لیے آپ نے الفاظ بھی کہے جنہیں حضور نے فرمایا کہ قبول فرما لیں، اور حضور کی محبت کا عالم دیکھیں، روایت میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی روز قیامت اپنی سواری پر آئے گا، حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے، میں براق پر ہوں گا، اور میری سواری پر میری بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیں گی۔ سبحان اللہ، شان اور یہ محبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی صاحبزادی سے ہے کہ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی خوشنودی، حضور کی خوشنودی کس کے ساتھ جوڑ دی؟ سیدہ کائنات کے ساتھ جوڑ دی۔ سیدہ کائنات کی خوشنودی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی جڑی ہے، اور آپ کی ناراضگی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خوش رہیں انیلا فتح۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور خاتون جنت ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں، یعنی طبقہ نسواں کو، آج کی عورت کو، خواتین کو کیا سبق ملتا ہے؟ شکریہ ندا۔ دیکھیں ایک خاتون کے جتنے روپ آتے ہیں، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بیوی، اور بحیثیت ماں کے، تو ہر جہت سے وہ رول ماڈل نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اتنا خوبصورت احوال بیان ہو رہا تھا، تو ایک بحیثیت بیٹی کے اطاعت اور فرما برداری میں کبھی کمی نہیں رکھی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی تو ایک ایک ادا کو انہوں نے اپنی ذات میں ایسے سمویا کہ چلتی ہیں تو گویا حضور چل رہے ہیں، بولتی ہیں تو گویا حضور بول رہے ہیں، شبیہ مصطفیٰ امام الانبیاء کی تصویر نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ بحیثیت بیوی کے بھی ذکر ہوا کہ سیدنا مولا علی کا کس طرح سے خیال رکھتی ہیں، وہ سفر پر جاتے ہیں تو اداس ہو جاتی ہیں، سفر سے آتے ہیں تو استقبال فرماتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، گھر کی آرائش کا اہتمام کرتی ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں پڑھ رہی تھی کہ اتنا زیادہ گھر کا خیال ہوتا تھا کہ صفائی، گرد و غبار نہ پڑے کسی چیز پر، پیمند لگا ہوا ہے چادر میں لیکن کبھی میلی نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس قدر وہ تطہیر، جہاں ان کی باطناً اللہ نے انہیں روشن و منور رکھا تھا، ظاہراً بھی ظاہری طور پہ بھی صفائی کا اہتمام، یہ عالم ہے نظافت کا۔ ویسے اخلاق و کردار کے حوالے سے دیکھیں تو دیکھیں صبر ہے، شکر گزاری ہے، صلہ رحمی ہے، سخاوت ہے، یہ وہ صفات ہیں جو اگر کسی خاتون خانہ میں آ جائیں تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ بچوں میں پھر حسنین کریمین کے رنگ آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدہ کے رنگ ہیں، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ سبحان وہاں سے فیض لینے کی کوشش تو کریں ہم،
سبحان ادھر لگ تو جائیں، ادھر اس کی محبتیں تو ڈالیں اپنے دل میں، ادب، احترام، جہاں ان کا نام آ جائے سیدہ کا تو ہماری نگاہوں میں عقیدت ہو، ہمارے دل میں محبت ہو، احترام ہو، ہمارے جسم پر وہ طبیعت میں خشوع خضوع کی کیفیت تو آئے کہ نام کس ہستی کا لے لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک پیار، محبت اور ادب کرینے سکھاتا ہے زندگی کے، تو جب یہیں سے خالی ہوں گے تو پھر کیا سلیقے اور کیا آپ کی ظاہری چمک دمک، سب بیکار، سب ضائع۔ اللہ اکبر، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، بے شک۔ اگر ادب ہی نہیں ہے تو پھر کیا آگے کی بات کیجیے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، میں شکر گزار ہوں انیلا فتح آپ کی، ماشاء اللہ بہترین پیغام بھی چاہوں گی ایک شامل کریں آپ کی آواز میں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ جنت میں سب سے پہلے سیدہ کائنات جائیں گی، پھر حسنین کریمین، اور یعنی آپ کا اہل خانہ جائے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم سے محبت کرنے والے، فرمایا آپ اہل بیت سے اور مجھ سے محبت کرنے والے، ہمارے ساتھ ان کا کھانا پینا ہوگا اور وہ بھی ہمارے ساتھ داخل ہوں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے ان کی محبت پر، مگر عمل ضروری ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں، ساتھ عمل بھی کریں۔ آج خاص پیغام یہ کہ صابر اور شاکر، ہمارے اندر صبر اور شکر ختم ہو گیا ہے، جس کے سبب جو ہے ہمارے گھر کے ماحول تنگ پڑ گئے ہیں۔ ایک آخری واقعہ یہاں کوٹ کر دوں آپ کے صبر کا، کہ حضرت جب آپ بیمار ہوئی آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، حضرت علی نے پوچھا کہ آج کچھ دل ہے، آپ نے فرمایا ایک انار لا دیں۔ جب حضرت علی شیر خدا انار لینے گئے، رستے میں کوئی سائل ملا، وہ ایک ہی دینار تھا جس سے انار آ گیا، سائل ملا، اس کو عطا کر کے آپ گھر خالی ہاتھ آئے ہیں۔ تو یہ سیدہ فاطمہ نے شکوہ نہیں کیا کہ ایک ہی دفعہ پہلی بار فرمائش کی تھی، پورا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے کسی ضرورت مند کو دے دیا ہے، میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی صابرہ شاکرہ ہماری رول ماڈل ہونی چاہیے، اور ہمیں ان کی سیرت اور کردار سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے کردار کی، ان کے حیا کی، ان کی وفا کی کرنیں ہمارے کردار میں بھی ڈال دیں۔ اللہ اکبر، اللہم آمین۔ اور بہت شکریہ آپ کا، اور ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا اختتام افضل نوید آپ کی آواز پہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدہ پاک کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے، اور ہم سب بہنیں، خواتین، جہاں جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے، ہماری آواز جا رہی ہے، تو سب کو آپ کی تعلیمات سے، آپ کی سیرت سے حظ وافر عطا ہو۔ اور یہ بس کیا کہوں، جب لکھا میں نے کتاب دل پہ نام فاطمہ، جب لکھا میں نے کتاب دل پہ نام فاطمہ، خامہ اٹھ اٹھ کر جھکا بہرے سلام فاطمہ، اور گھر بنا دستک دیے آتے نہ تھے جنو ملک، کیا احاطہ ہم کریں، کیا ہے مقام فاطمہ، اے خدا ہے واسطہ تجھ کو نبی کی آل کا، بخش دے سب کی خطائیں تو بنا میں فاطمہ۔ السلام علیکم۔